السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہوگا ون آف دا سروائونگ اسکلز کہ گوشت کو کیسے بغیر فریج کے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جس سمت میں یہ دور جا رہا ہے، حدیث میں بھی ہمیں اس کی کافی نشانیاں ملتی ہیں۔ بالخصوص اب جو کچھ یمن میں اور شام میں ہو رہا ہے، اس کے بارے بھی کافی معلومات ہے حدیث میں۔ پھر ہماری زراعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس بارے بھی کافی معلومات ہے۔ خیر، آج ہم اپنے اسی ٹاپک سے سٹک رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک پہ بات شروع کریں، میں آپ کو چند سال پہلے جو چائنا نے کیا وہ ایک بات بتا دوں، شاید آپ کو پہلے پتہ نہ ہو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا دنیا میں پہلا ملک ہوگا جس نے 5G نیٹ لانچ کرنا ہے، امریکہ سے بھی پہلے۔ یعنی کہ ٹیکنالوجی میں چائنا کافی ایڈوانس ہو چکا ہے۔ چائنا کے پاس جو ڈیوائسز بنا رہا ہے وہ بھی بہترین سے بہترین ہے۔ ان سب کے باوجود چند سال پہلے چائنا نے 10,000 کبوتر جو ہے وہ اپنے فوجی کمیونیکیشن پرپس کے لیے ٹرین کیے کہ ہنگامی حالات میں جب ہمارے پاس نیٹ بھی نہ رہے، ہمارے پاس فون بھی نہ رہے، کچھ بھی نہ رہے، تو پھر ہمارے پاس یہ کبوتر ہوں گے تو ہم ان کے ذریعے خط و کتابت کر لیں گے، ایک دوسرے کو پیغامات بھیج سکیں گے، وصول کر سکیں گے۔ عام طور پہ تو دیکھنے کو یہ سرسری سی بات لگتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے بارے میں سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ بن گئی ہے کہ ٹیلی فون ہوتے ہوئے، فیکس ہوتے ہوئے، انٹرنیٹ ہوتے ہوئے، ساری ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے، چائنا پھر بھی کبوتروں کو ٹرین کرنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو اس کا جواب بڑا سمپل سا ملتا ہے آپ کو کہ مستقبل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ماضی میں ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ آئس ایج کا دور گزر چکا ہے، جس سے مختلف سپیسیز جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح مستقبل میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سورج بہت زیادہ گرم ہو کر سیٹلائٹ پگھلا دے، یا ان ممالک میں سے جو وہاں تک رسائی رکھتے ہیں، یا بھی اگر آپس میں ان کی ٹسل ہوتی ہے تو یہی اٹھ کے سیٹلائٹس تباہ کر دیں، یا کوئی ایسا طوفان آ جاتا ہے کہ ہمارے بجلی کے سورسز ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو زلزلہ آیا، وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹاپک ہے، لیکن اس کو میں اس میں انکلوڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ جو دو زلزلے اوپر نیچے آئے، یہ کوئی عام زلزلے نہیں تھے۔ ایک بالکل منگلا کے پاؤں کے نیچے اور دوسرا تربیلا کے پاؤں کے نیچے۔ یہ ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ پبلک فون پہ نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ مشاہدے کے میدان میں ہیں، جو لوگ تحقیق کے میدان میں ہیں، وہ ہر ٹیکنالوجی سے اچھی طرح واقف ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے نیوی آفیسر کا کیا بیان آیا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی ہم عام حالات میں استعمال نہیں کریں گے، یہ ہماری ویدر موڈیفکیشن ٹیکنالوجی اور یہ جنگی حکمت عملی کے لیے ہے۔ تو اب جو ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا بہت بڑے نقصان سے۔ اگر وہی جو منگلا کے نیچے زلزلہ آیا تھا، جسے میں قدرتی زلزلہ ماننے سے انکاری ہوں، اور تربیلا کے نیچے جو آیا تھا اسے بھی میں قدرتی زلزلہ ماننے سے انکاری ہوں، یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا۔ اگر یہی زلزلہ اگر تھوڑا 2 کلومیٹر اوپر ہوتا تو ہمارا منگلہ تباہ ہو جانا تھا۔ زیر منگلہ جو علاقہ ہے یہ پانی میں ڈوب جانا تھا، اس سے پیدا ہونے والی بجلی بھی ختم ہو جانی تھی۔ یہی حال تربیلا کا ہونا تھا، اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا تو۔ لیکن اللہ عز و جل بہترین پروٹیکٹر ہے، اس نے ہمیں پروٹیکٹ کیا۔ اللہ پاک کا کروڑوں
کربوں احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے کفار کے اس منصوبے کو بھی ناکام کیا۔ لیکن مستقبل میں اس قسم کی کسی بھی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تو آج ہم بات کریں گے گوشت پر، بالخصوص کسی قسم کا بھی گوشت ہو، مچھی کا ہو، بکرے کا ہو، گائے کا ہو، بھینس کا ہو، اونٹ کا ہو، بیڑ کا ہو، کوئی بھی گوشت ہو، اس کو ہم نے محفوظ کس طرح کرنا ہے۔ بیسیکلی اس کے 3 طریقہ کار ہیں۔ ایک جو ہے وہ نمک اور پانی کا محلول تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر گوشت جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ گوشت ڈرائی کیا جاتا ہے، جس کو انگلش میں بیف جرکی بھی بولتے ہیں۔ اور وہ ڈرائی والا گوشت جو ہے اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ڈرائی ہونے کے بعد آپ کچا بھی کھا سکتے ہیں، اس میں جیسے آپ نے سیزننگ کی ہوگی تو پھر وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتا جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے۔ اچھا، تیسری جو اس کو محفوظ کرنے کی تیسری چیز ہے وہ ہے گوشت کو دال کے ساتھ خشک کر کے محفوظ کر لینا، جسے پنجابی میں وڑیاں بولتے ہیں۔ اب یہ گوشت تھوڑا ہو زیادہ ہو، جتنی بھی مقدار میں ہو، اس کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ نہ تو آپ کو فریج کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو فریزر کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی آپ کا گوشت خراب ہوگا۔ تو پہلے ہم پانی اور نمک والے پہ بات کر لیتے ہیں۔ پانی اور نمک والے کا کلیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 کپ پانی ہو اور 1 کپ نمک ہو، یا 4 گلاس پانی ہو تو 1 گلاس نمک ہو، یا 4 جگ پانی ہو 1 گلاس نمک ہو، 4 بالٹیاں پانی ہو تو 1 بالٹی نمک ہو۔ تو یہ اس کا تناسب ہے، جتنے پیمانے پہ بھی آپ نے گوشت محفوظ کرنا ہے اسی حساب سے۔ نمک ہمالیہ کا جو ہمارا یہ گلابی نمک ہے، پتھر ہے جو ہم جانوروں کے آگے بھی رکھتے ہیں، یہ والا نمک ہو۔ بازاری پیک نمک نہیں ہونا چاہیے، آیوڈین ملا نمک نہیں ہونا چاہیے، بالکل قدرتی نیچرل نمک جو ہے ہمارا یہ ہمالیہ کا، یہ استعمال کرنا ہے۔ اگر 4 کپ پانی اور 1 کپ گلاس کا پانی آپ مکس کر لیتے ہیں تو پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ اس میں اتنا نمک کافی ہے، آپ نے ایک تازہ انڈا لینا ہے اور وہ نمک والا پانی ایک گلاس میں ڈال کے اس میں انڈا رکھنا ہے، تو انڈا ڈوبے گا نہیں۔ اس کی مطلب ڈینسٹی جو ہے وہ اتنی ہو جائے گی کہ انڈے کو ڈوبنے نہیں دے گی۔ تو یہ آپ کا نمک اور پانی والا محلول تیار ہو جائے گا۔ اب اپنے گوشت جو ہے اس کے ٹکڑے کر لینے ہیں یا پیس کر لینے ہیں۔ آپ اس کو جار کے سائز کے پیس بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی سلائسز بھی کر سکتے ہیں 3/4 انچ to 1 انچ تک۔ تو آپ نے جس جار میں اس کو محفوظ کرنا ہے، جار میں سب سے پہلے آپ نے نمک کی ایک تہ لگانی ہے، اس کے اوپر آپ نے گوشت رکھنا ہے۔ گوشت اس طریقے سے رکھنا ہے کہ گوشت کا چربی والا حصہ جو ہے وہ جار کی دیواروں کے ساتھ لگے۔ یہ بہتر طریقہ ہے، نہ بھی لگے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ایکسن طریقہ یہ ہے کہ جو چربی ہے گوشت کی سائڈوں پہ جو چربی لگی ہوتی ہے، اس کو آپ جار کی دیواروں کے ساتھ وہ ٹکڑے لگائیں، اور درمیان میں لین ٹکڑے آپ رکھ لیں جن پہ چربی نہیں ہے۔ پھر گوشت کا لیئر لگا کے اس کے اوپر پھر آپ نے نمک کا لیئر لگانا ہے، پھر اوپر گوشت کا لیئر لگانا ہے، پھر نمک کا لیئر، پھر گوشت کا لیئر، اس طرح آپ نے جار فل کر لینا ہے۔ جب جار فل ہو جاتا ہے تو پھر اس میں آپ نے جو پانی مکس کیا ہوا ہے وہ ڈالنا ہے۔ جو آپ پانی ڈالیں گے اس سے ہوا نکلتی جائے گی، بلبلے بن کے نکلیں گے۔ پھر آپ جب دیکھیں کہ پانی گوشت کے اوپر آ گیا تو پھر آپ اس کو ڈوئی یا چمچ کی مدد سے گوشت کو جگہ جگہ سے دبا کے اس کو ہوا باہر نکال لیں گے۔ تو اس طرح یہ آپ کا گوشت جو ہے جار میں محفوظ ہو گیا۔ اب اس کو آپ ایئر ٹائٹ ڈھکن سے بند کر دیں
اگر آپ کے پاس ایئر ٹائٹ ڈھکن نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پلاسٹک لے کر اس کے اوپر جار کے منہ کے اوپر چڑھا کر پھر ربڑ بینڈ سے اس پلاسٹک کو سائڈوں سے جو آپ اس کو ایئر ٹائٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک طریقہ کار تو اس کا ہو گیا یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں نمک جو ڈالنا ہے پانی میں وہ اتنا ڈالنا ہے کہ تازہ انڈا جو ہے وہ پانی میں ڈوبنا نہیں چاہیے۔ جنرل کلیہ اس کا یہی ہے کہ 4 کپ یا 4 گلاس پانی ہو تو 1 کپ یا 1 گلاس جو ہے نمک اس میں ہو۔ یہ تو جنرل آئیڈیا کے لیے میں نے اس کا تناسب بتا دیا کہ 4 حصے پانی 1 حصہ نمک، لیکن اس کے باوجود بھی محلول تیار کرنے کے بعد آپ نے انڈے والا تجربہ کر کے پھر یہ پانی ڈالنا ہے۔ اب اس کو آپ سارا سال رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے گوشت کو خشک کرنے والا یا بیف جرکی بنانے والا۔ تو بیف جرکی بنانے والا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ گوشت آپ لے لیتے ہیں اور اس کے بیرونی سائڈوں پہ جو فیٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ اتار لیتے ہیں، پھر آپ اس کے سلائسیں کر لیتے ہیں لمبائی کی شکل میں۔ ان سلائسوں پہ پھر آپ مسالہ لگاتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ کے پاس 1 کلو گوشت ہو تو آپ کو جو مسالے کی ضرورت پڑے گی اسی تناسب سے آپ اگر 2 کلو گوشت ہے تو یہ مسالہ بڑھا سکتے ہیں، اگر 10 کلو ہے تو اس مسالے کو 10 ٹائم بڑھا سکتے ہیں۔ میں 1 کلو کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو آدھا کپ سویا ساس چاہیے ہوگی، 3 چمچ شکر چاہیے ہوگی، 1 چمچ پیاز کا پاؤڈر چاہیے ہوگا، 1 چمچ تلی ہوئی کالی مرچ چاہیے ہوگی، آدھی چمچ آپ کو دادڑ مرچ چاہیے ہوگی۔ یہ جب آپ وہ گوشت کی سلائس بنا لیں گے پھر اس کے اوپر یہ سارا مسالہ لگا کے اس کو آپ نے پھر خشک کرنے کے لیے چارپائی پہ ململ کا کپڑا یا لکڑی کے تختے پہ ان کو بچھا دینا ہے، اور یہ آپ کا دوسرے دن تک خشک ہو جائے گا۔ اس کی خشک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو خشک ہوتا ہے اس کا رنگ کالا ہوتا جاتا ہے، ڈارک کلر کا ہو جاتا ہے، اور یہ پھر جب بالکل خشک ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو بالکل کالے رنگ میں نظر آئے گا۔ آپ اس کو دوسرے دن ہی آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو کھانے کے لیے۔ آپ اس کو خشک بھی کھا سکتے ہیں، اسی طرح آپ اس کو پکا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے وڑیاں بنانا۔ وڑیاں عموماً ہمارے ہاں ماش کی دال کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، آپ چنے کی دال کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو جو تناسب دے رہا ہوں وہ آدھا کلو دال اور 1 کلو قیمہ ہوگا۔ دال آپ نے چھلکے والی لینی ہے دلی ہوئی، اور پھر اس کو دھو کر اچھی طرح اس کا چھلکا الگ کر لینا ہے، اور جو دال بچے گی اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے۔ دال کوٹ کر قیمے میں مکس کر لینی ہے، پھر اس میں آپ نے 2 چمچ کوٹی ہوئی ادرک، 2 چمچ پسا ہوا لہسن، 3 چمچ زیرہ، 2 چمچ خشک دھنیا، 1 چمچ ہلدی، 2 چمچ نمک، 2 چمچ کوٹی ہوئی مرچ، دادڑ مرچ جو ہے، 1 چمچ گرم مسالہ، 1 چمچ کوٹی ہوئی سبز مرچ، 1 چمچ خشک میتھی، 1 چمچ ہینگ۔ ہینگ کے علاوہ آپ نے باقی سارے مسالہ جات جو ہیں ایک گوشت اور اس کوٹی ہوئی دال میں مکس کر لینے ہیں۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے جو ہینگ ہے آپ کی 2 چمچ اس کو اپنے پانی میں گھول لینا ہے، اس کا محلول تیار کر لینا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر چھڑک کر ایک دفعہ دوبارہ اس کو دو جو آپ کی بنی ہوئی ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ دوبارہ ہاتھ سے اس میں یہ ہینگ مکس کر دینی ہے، اور پھر اس کو آپ نے اوور نائٹ پڑا رہنے دینا ہے۔ دوسری صبح یہ ہینگ کی وجہ سے خمیر کی شکل میں تیار ہو جائے گا۔ دوسری صبح آپ نے اس کو اٹھا کے اسی طرح ململ کا کپڑا آپ نے چارپائی کے اوپر ڈالنا ہے صاف، اور یہ وڑیاں جو ہیں ان کے ٹکڑے بنا کر بسکٹ کی شکل میں آپ نے اس کپڑے کے اوپر پھیلا دینے ہیں۔ جب یہ خشک ہو جائیں گے آپ کا گوشت تیار ہو گیا، دال سمیت محفوظ ہو گیا۔ اب آپ اس کو ایئر ٹائٹ پیکنگ میں سارا سال رکھ سکتے ہیں۔ ایک بات جو میں بتانا بھول گیا تھا، سب سے پہلے طریقہ کار کی جو برائن میں آپ نے گوشت ڈالنا ہے، یعنی کہ نمک اور پانی والے محلول میں جو آپ نے گوشت محفوظ کرنا ہے، اس میں کیونکہ نمک بہت زیادہ ہوگا تو جب آپ نے گوشت پکانا ہو تو پھر آپ نے گوشت نکال کر اس کو تازہ پانی میں کچھ دیر کے لیے ڈبو دینا ہے تاکہ اس میں جو زائد نمک ہے وہ نکل جائے۔
پھر یوں ہی آپ جو ہنڈیا بنائیں گے اس میں بھی آپ نے نمک کم ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ گوشت میں آلریڈی نمک ہوگا، اور نمک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بعد میں نہ ڈالا جا سکے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک کور ہو گیا سروائیول سکلز میں گوشت کو محفوظ کرنے کا۔ اس کے تینوں طریقے آپ کو بتا دیے۔ میں پرسنلی پریفر کرتا ہوں کہ اگر آپ سردیوں کے وائل میں اس کو محفوظ کر رہے ہیں تو نمک اور پانی والے محلول میں محفوظ کریں، اور اگر آپ شدید گرمیوں میں اس کو محفوظ کر رہے ہیں تو اب پھر آپ اس کی بیف جرکی بنا لیں، اس کو خشک کر کے محفوظ کر لیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی آج گوشت پرزرو کرنے کا ٹاپک کور ہو گیا۔ مزید سروائیول سکلز پہ مستقبل قریب میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔